سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وقل الحق من ربکم. اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا. فمن شاء فلیؤمن، اب جو چاہے وہ ایمان لائے. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے وہ کفر کرے. انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے ایسی آگ. احاط بہم سرادقها، جس کی کناتوں نے ان کو گھیر رکھا ہوگا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر یہ فریاد طلب کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ جیسا ہوگا. یشوی الوجوہ، جو چہروں کو بھون ڈالے گا. بئس الشراب، بہت ہی برا پینا ہے. وساءت مرتفقا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعمال کو سنوارا. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، پکی بات ہے کہ ہم ضائع نہیں کریں گے اجر اس شخص کا جس نے عمل خوبصورت کیا. اولئک لهم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں. تجری من تحتہم الانہار، جن کے سامنے نہریں چل رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، اور پہنائے جائیں گے وہاں پر سونے کے کنگن. ویلبسون ثیابا، اور پہنیں گے ایسے کپڑے. خضرا من سندس واستبرق، جو سبز رنگ کے ہوں گے، باریک ریشم اور موٹا ریشم. متکئین فیہا علی الارائک، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے سٹیجوں پر. نعم الثواب، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقا، اور کس قدر اچھا ٹھکانہ ہے. اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعہ کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اس واقعہ میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص
صحیح دین پر قائم ہے، صحیح نظریے پر قائم ہے، صحیح عقیدے پہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، تو چاہے دنیا کے سارے مال و اسباب اس سے چھن جائیں، ساری کی ساری اشیاء اس سے چھن جائیں، ساری کے سارے عہدے اس سے چھن جائیں، اس کے پلے بظاہر دنیا کی کوئی چیز نہ پڑے، وہ پھر بھی کامیاب ہے، کیونکہ اس کی آخرت بہت اچھی بن گئی۔ اور اگر ایک انسان کو دنیا میں سب کچھ مل گیا، عہدہ، حکومت، روپیہ، پیسہ، مال و دولت، سب کچھ مل گیا، لیکن اس کو دین نہیں ملا، نظریہ نہیں ملا، صحیح عقیدہ نہیں ملا، وہ ضائع ہو گیا، تو سمجھے اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، کیونکہ اس کی آخرت بگڑ گئی۔ مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد اور خراب ہو گئی۔ چنانچہ اسی تقابل کو اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بتا دیں، قل، آپ فرما دیجئے، الحق من ربکم، حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، سچائی اور حقیقت اللہ نے واضح کر دی ہے۔ اور یہاں صفت بھی رب بیان کی، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو تمہیں پالنے والا، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، تمہاری حاجات کو تم سے بہتر جاننے والا، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، اس کی طرف سے یہ حقیقت اور سچائی تمہارے پاس آ چکی ہے۔ باقی زبردستی کسی پہ نہیں، جور کسی پہ نہیں، ظلم کسی پہ نہیں، تلوار کسی پہ نہیں لٹکائی ہوئی۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے اس کو تسلیم کر لے، قبول کر لے، یقین کر لے، اور جس کا دل چاہے وہ انکار کر دے، کوئی پابندی نہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین کے قبول کرنے کے اندر کوئی جبر نہیں۔ چنانچہ اسلام کی 14 سالہ تاریخ میں آج تک بھی ایک مثال ایسی نہیں کہ کسی جگہ مسلمان فاتحین گئے ہوں اور انہوں نے کسی انسان کو زبردستی اپنا دین بدلنے پر مجبور کیا، یہ کوئی مثال نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اسلام میں جزیہ کیوں ہوتا؟ پہلا حکم دعوت کا ہے، دعوت دے۔ اگر کفار دعوت سے دین کو قبول کر لیں، دلائل سے مان لیں تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ دلائل سے تسلیم نہیں کرتے، دعوت سے نہیں مانتے، تو دوسرا حکم آتا ہے جزیے کا۔ ان کو کہو ہماری حاکمیت تسلیم کر لو، اللہ کی حکومت تسلیم کر لو، اسلام کے تحت زندگی گزارو، تمہیں تمام حقوق اسی طرح ملیں گے جس طرح ایک مسلمان کے حق ہے، عزت، جان، مال، سب کچھ محفوظ ہوگا، جزیہ دینا ہوگا۔ اگر وہ جزیے پہ بھی نہ آئیں اور وہ کہیں کہ ہم اسلام کے ساتھ ٹکرائیں گے، اس کا راستہ روکیں گے، تو پھر آخری درجے میں آپریشن اور جہاد ہے۔ تو یہ اسلام کی ترتیب ہی یہ بتاتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں۔ لیکن اگر انسان اسلام قبول کر لے، اپنی مرضی سے دین پہ آ جائے، تو پھر سارے احکامات میں زبردستی ہے، پھر نماز پڑھنے پہ زبردستی ہے، پھر روزہ رکھنے پہ زبردستی ہے، پھر سچائی پہ زبردستی ہے، پھر یہاں تک کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو اس پہ بھی سزا ملے گی کہ یہ کیوں نیچے۔ قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن قبول کرنے کے بعد احکامات پہ عمل کرنے کے اندر حکومت وقت اگر اسلامی ہو تو وہ جبر کر سکتی۔ بے نمازی کی سزا کس لیے ہے؟ زنا کی سزا کس لیے ہے؟ چوری کی سزا کس لیے ہے؟ گناہگار کو سزائے حدود اور قصاص کس لیے ہے؟ یہ ساری کا سارا جور اور زبردستی تو ہے۔ اس لیے بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں، وہ لا اکراہ فی الدین،
دین میں جی زبر نہیں ہے. یہ آیت وہاں فٹ کرتے ہیں جہاں مسلمان کو کہتے ہیں کہ جی کر لو نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی زبردستی نہیں. تو یاد رکھیں یہ جملہ لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے کے متعلق ہے, قبول کرنے کے بعد چلنے کے متعلق نہیں ہے. یہاں بھی جو فرمایا جس کا دل چاہے ایمان لائے, جس کا دل چاہے کفر کرے, یہ قبول کرنے کے متعلق ہے. مان لو ٹھیک ہے, نہیں مانتے تمہاری مرضی, کوئی زبردستی نہیں. لیکن آگے انجام بتا دیا, ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا, نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا. چنانچہ فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا, جو نہیں مانیں گے, جو ٹھکرائیں گے, جو انکار کریں گے, فرمایا ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی, آگ ان کے لیے تیار ہے. اور آگ ایسی ہوگی احاط بہم سرادقها, جس کی کناتوں نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہوگا. جب کوئی خیمہ یا کوئی ٹینٹ ہم لگاتے ہیں تو اس کے ارد گرد کناتے لگاتے ہیں, اس کو عربی زبان میں سرادق کہا جاتا ہے. یعنی ایسے آگ کے خیموں کے اندر ہوں گے, ایسی کنوپیوں کے اندر ہوں گے کہ جس میں آگ کی کناتوں نہیں, آگ کی بنی ہوئی کناتوں نہیں, ان کو گھیرے میں لیا ہوا. اور یہ آگ کی کناتیں دنیا کے اندر تو کنات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ موٹی ہوگی, آدھی انچ موٹی ہوگی, 1 انچ موٹی ہوگی. لیکن وہاں جو کنات ہوگی آگ کی کنات, ترمذی شریف میں روایت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آگ جو ہے ایسے ہوگی جیسے 4 دیواریں ہوتی, جیسے 4 دیواریں ہوتی, اور 4 دیواروں میں سے ہر دیوار کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ 40 سال آدمی چلے تو اس کی چوڑائی پوری نہ ہو. یعنی 160 سال آدمی چلے, 160 سال میں اس کی چوڑائی پوری نہ ہو, اتنی چوڑی دیواروں اور کناتوں نے اس انسان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا, یعنی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہو. اور پھر اس آگ کی شدت کے اندر جب گرمی اور پیاس سے نڈال ہو کر پانی طلب کریں گے, ان یستغیثوا, پانی طلب کریں گے. دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کو اہل جنت دکھائے جائیں گے, ان جہنمیوں کو اہل جنت دکھائے جائیں گے. تو ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. یہ جہنمی لوگ ان اہل جنت کو پکار کے کہیں گے, آواز دیں گے, دور سے دیکھ کر ان کی نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر کہیں گے اے جنتیوں ہمیں پانی پلا دو, ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. تو وہ کیا فرمائیں گے, وہ کیا جواب دیں گے, ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے کافروں کے لیے یہ سب کچھ حرام کر دیا, تمہیں نہیں مل سکتا. سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جب پانی مانگیں گے تو پانی دیا جائے گا, جو پانی یہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے فقطع امعاءہم, اور وہ ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. یہاں فرمایا جب پانی طلب کریں گے یغاثوا بماء, ایسے پانی کے ساتھ ان کی فریاد رسی کی جائے گی کالمہل, جو مہل جیسا ہوگا, مہل جیسا ہوگا. مہل عربی زبان میں کہتے ہیں زیتون کے تیل کو جب صاف کرنے کے لیے پکایا جاتا ہے تو اس کا کچرا اور گند مند جو نیچے جمع ہو جاتا ہے وہ سارا کالک, اس کو عربی زبان میں مہل کہا جاتا ہے. تو وہ کالک اور وہ گندی اور بدنما سی چیز, وہ صورت میں بھی جو گندی ہے وہ پینے کے لیے پیش کی جائے گی, اور اس کی گرمی اتنی ہوگی, وہ گرم اتنی ہوگی کہ یشوی الوجوہ, وہ چہروں کو بھون کے رکھ دے گی, چہرے جلا کے رکھ دے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں بئس الشراب, سنو کس قدر برا مشروب ہے یہ کس قدر بری پینے کی چیز ہے. وساءت مرتفقا, اور یہ ٹھکانہ کتنا برا ہے. مرتفق کہتے ہیں آرام کی جگہ کو. اب جہنم میں آرام کہاں ہے,
یہ مطلب یہ کہ یہ کس قدر برا ٹھکانہ ہے، اور اس ٹھکانے کی برائی کا اندازہ ہم کیا لگا سکتے ہیں جس کو رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قرآن کریم میں جہاں ترہیب ہے یعنی ڈرانا ہے، وہاں ترغیب بھی ہے، شوق بھی دلاتا ہے قرآن کریم۔ جہاں ایک طرف نذیر ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کہ آپ خبردار کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، اور وہیں دوسری طرف آپ کی صفت بشیر بھی ہے، آپ خوشخبریاں دیتے ہیں، فضائل سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق دلاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا بھی یہی اسلوب اور انداز، چنانچہ ان کی صدا کے بعد ماننے والوں کا بہترین بدلہ ذکر کیا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال اختیار کیے۔ میرے بھائیو دونوں چیزیں شرط ہیں، صرف اچھے اعمال کافی نہیں۔ ایک انسان کے اعمال بہت اچھے ہیں، عبادات ہیں یا اخلاقیات ہیں یا رفاع عامہ کے کام کر رہا ہے، خدمت کے کام کر رہا ہے، بہت بڑے بڑے اس نے کام کیے ہیں، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قطعی طور پہ قابل قبول نہیں۔ اور اگر ایک انسان کے اندر ایمان ہے، اعمال صالحہ نہیں ہے، کوشش بھی نہیں کرتا بلکہ اعمال کو بیکار سمجھتا ہے، تو اندیشہ ہے کہ اعمال سے لاپرواہی کے نتیجے میں کہیں اس کا ایمان بھی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ جس شخص کے اندر ہوں گے، اللہ پاک نے پہلے تو زبردست وعدہ کیا، فرمایا انا لا نضیع، یقیناً پکی بات ہے، کوئی شک نہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے، لا نضیع اجر، اس کا اجر ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ من احسن عملا، جس نے اپنے عمل کو خوبصورت بنایا۔ یاد رکھیں یہاں بھی یہ نہیں فرمایا من اکثر عملا، جس نے کثیر عمل کیے۔ اللہ کے ہاں کثیر عمل کی ضرورت نہیں، اللہ کے ہاں خوبصورت عمل کی ضرورت ہے، احسن عملا۔ اور عمل کے اندر حسن جو پیدا ہوتا ہے وہ تین چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایمان سے، ایمان ہوگا تو عمل میں حسن آئے گا، ایمان نہیں ہے تو عمل حسن والا نہیں، عمل بیکار ہے۔ دوسرا اخلاص سے، کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی رضا کا جذبہ ہو، پھر عمل کے اندر حسن آئے گا۔ تیسرا وہ عمل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقے سے ہٹا ہوا عمل کتنا ہی اچھا سے اچھا عمل کیوں نہ ہو، اس عمل کے اندر کوئی اچھائی نہیں۔ چنانچہ یہ تین صفات جس عمل کے اندر ہوں گی وہ عمل کہلائے گا حسن عمل۔ اور حسن عمل بنتا تین چیزوں سے ہے، بچتا ایک چیز سے ہے۔ حسن عمل کرنا ہی کافی نہیں، حسن عمل کو بچانا بھی ضروری ہے۔ حسن عمل بچتا کس سے ہے؟ حسن عمل بچتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے۔ بعض لوگ صرف حقوق اللہ کی ادائیگی پہ بڑا زور، نماز، تہجد، تلاوت، یہ سب کچھ بہت کرتے ہیں، لیکن حقوق العباد بالکل فارغ۔ بچوں کا حق نہیں، بیٹیوں کا حق نہیں، بہنوں کا حق نہیں، بیوی کا حق نہیں، یا بیوی ہے تو خامن کے حقوق کا خیال نہیں، نفلوں اور نمازوں پہ بڑا زور ہے۔ یا اسی طرح بھائی بھائی کا حقوق ادا نہیں کر رہا، پارٹنر ایک دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کر رہے۔ یہ حقوق العباد کی حق تلفی کر کے جتنے مرضی عمل کر لیں، عمل بچتا نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے چھاننی میں پانی ڈالتے جائیں، چھاننی کے اندر پانی ڈالتے جائیں تو بعد میں دیکھیں تو کیا ہوگا، ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے موریاں کی ہوئی ہیں، اپنے تھیلے کے اندر سوراخ کیے ہوئے ہیں، آپ عمل کرتے جا رہے ہیں، وہ سوراخوں سے عمل نکلتا جا رہا ہے۔ تو حسن عمل بنے گا تین صفات سے، اور عمل بچے گا ایک چیز سے کہ حقوق العباد کا تحفظ کیا جائے۔ جو آدمی حقوق العباد کی حفاظت نہیں کرتا وہ قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس ہوگا۔
آپ نے پوچھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیک عمل کر کے آئے گا، لیکن کسی کو اذیت دی، کسی کو تکلیف دی، کسی کا حق مارا، کسی کو ستایا۔ حق والے آئیں گے، اپنا اپنا حق لیتے جائیں گے، اور وہاں حق کیسے دینا ہوگا؟ نیکیوں کی شکل میں، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں، اپنی نیکیاں دینی پڑے گی۔ پھر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے ذمہ لگیں گے۔ فرمایا پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آیا، پہاڑوں کے برابر گناہ لے کے جہنم میں جا رہا، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو عمل کا حسن مطلوب ہے، اور عمل کو بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ فرمایا جو اچھے عمل کر کے آئے گا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پھر اس کو ملے گا کیا؟ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے عدن کے باغات۔ بعض علماء فرماتے ہیں عدن کا معنی ہمیشہ کے، کبھی نہ چھینے جانے والے۔ جنت کے اندر ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کی نعمتیں اور ہمیشہ کی زندگی، چاروں چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ دنیا میں ایک انسان جتنا مرضی امیر ہو جائے اس پہ غربت کے سائے چھائے رہتے ہیں، جتنا مرضی تندرست ہو بیماری کے کانٹے ساتھ لگے رہتے ہیں، جتنی مرضی اچھی زندگی ہو موت کی پرچھائیاں ہر وقت دل دماغ پہ سوار ہیں، اور جتنا مرضی قوت و طاقت والا ہو بڑھاپا آ کے کمر دوری کر ہی دیتا ہے۔ جنت میں یہ چاروں نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں۔ بعض فرماتے ہیں عدن ایک خاص جنت ہے، ایسے لوگوں کو اللہ اس خاص جنت کے اندر ٹھہرائے گا۔ اور فرمایا تجری من تحتہم الانہار، ان کے سامنے نہریں چل رہی ہوں۔ لوکیشن بہترین خوبصورت۔ آج دنیا میں انسان کوشش کرتا ہے ایسا ماحول بنانے کی، پہاڑیاں گھروں کے اندر بنائی جاتی ہیں، آبشاریں لگائی جاتی ہیں، چشمے سے جاری کیے جاتے ہیں۔ وہاں یہ چھوٹے چھوٹے نہیں، بہت بڑے بڑے چشمے اور نہریں اور آبشاریں، وہ خود انسان کے اپنے کنٹرول کے اندر ہوگی۔ جیسے مرضی چلائے، گھمائے، اڑائے، پھرائے، جس طرح مرضی ان کو استعمال کرے۔ فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں پہننے کے لیے لباس کے علاوہ زیور بھی ہوگا۔ مردوں کی بات ہے، مردوں کو پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن۔ دنیا کے اندر مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین، سونے کی گھڑی یا سونے کی کوئی بھی چیز، گولڈ کی کوئی بھی چیز مرد کے لیے استعمال کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ چاندی کی ایک خاص مقدار وہاں تک اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ اس کی بھی اجازت نہیں۔ اب یہ چیز وہاں پہ مردوں کے لیے ہوگی، سونے کے کنگن ہاتھوں میں پہنائے جائیں۔ کسی نے کہا کہ جی کیا کنگن مرد تو پہنتے نہیں بلکہ مردوں کے لیے تو چوڑیاں یا کڑے یہ بری چیز سمجھی جاتی ہے، بہادری کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ جب اپنی بہادری دلیری کا اعلان کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کوئی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ مطلب یہ کہ چوڑیاں کنگن پہننا یہ ایک بزدلی کی علامت ہے، کمزوری کی علامت ہے۔ کمزور صنف جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں کنگن اور چوڑیاں پہنتی ہے۔ مردوں کے ہاتھوں میں کنگن نہیں سجتے، چوڑیاں نہیں سجتی۔ آج کل یہ لوگوں نے کڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ سکھوں کی روایت ہے، سکھوں کا مذہب ہے، اور ہمارے نوجوان وہ دڑا دڑ بغیر سوچے سمجھے اس کو رواج سمجھ کے پہن لیتے ہیں۔ سکھ کے مذہب کے اندر 5 چیزیں ان کا رکن ہے، جس طرح ہمارے 5 ارکان ہیں ان کے بھی 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں سے ایک رکن ہاتھ میں کڑا پہننا، اور مسلمان دیکھا دیکھی اس کو پہنی جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو ایسی چیزوں سے بچانا ہے۔ یہ دھاگے باندھنا، یہ کڑے پہننا اور یہ اس قسم کی چیزیں، یہ سب کفار کے طریقے ہیں۔ اللہ ہماری نوجوان نسل کو اس سے محفوظ رکھے۔ لیکن جنت کے اندر وہاں کڑے پہنائے جائیں گے، جیسے دنیا کے اندر بعض بادشاہ کسرا اس کے متعلق آتا ہے، اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یہ سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب کیسر فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو وہ کنگن اسی صحابی رسول کو دیے گئے. پہنائے تو نہیں گئے کیونکہ مرد کے لیے پہننا جائز نہیں، دے دیے گئے. لیکن جنت جو ہے وہاں پہ یہ پابندیاں نہیں، اور وہاں عام رواج ہوگا. مرد بادشاہوں کی طرح ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب. جب مردوں کو یہ سونا کنگن پہنائے جائیں گے تو عورتیں جو زیورات کی شوقین بھی ہوتی ہیں ان کو کتنا زیور پہنایا جائے گا اس کا وہ خود اندازہ کر سکتی. مردوں کو کنگن پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا. سبز رنگ کے کپڑے، خوبصورت ریشمی لباس. مرد کے لیے دنیا میں ریشمی لباس بھی ممنوع، ریشم نہیں پہن سکتا. لیکن یاد رکھیں یہاں ریشم سے مراد وہ ریشم ہے جو خالص ریشم، ریشم کے کیڑے سے نکلتا ہے. جو مصنوعی اور بناوٹی ریشم ہے، جو بنایا ہوا ہے کیمیکلز کے ذریعے سے، یہ ممنوع اور حرام نہیں ہے. اگرچہ تکبر کے لیے اس کا پہننا، وہ تو کوئی بھی لباس تکبر کے لیے پہنے گا تو وہ غلط ہوگا. لیکن ایک اگر آدمی کو اللہ نے حیثیت دی ہے اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر، یہ وہ مصنوعی ریشم پہن لیتا ہے تو اس کو علماء نے ممنوع نہیں لکھا. اصل ریشم جو ہے جو کیڑے سے حاصل ہوتا ہے وہ حرام ہے. لیکن جنت میں اسی اصل ریشم کے لباس، باریک ریشم، موٹے ریشم کے لباس ان جنتیوں کو پہنائے جائیں گے. اور پھر ان کی نشست کیسی ہوگی، بیٹھیں گے کیسے؟ فرمایا متکئین فیہا علی الارائک. وہاں تختوں پر، سٹیجوں پر، بڑے بڑے صوفوں پر، آرام دہ نشستوں پر تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے. جنت میں کوئی ایسے نہیں بیٹھے گا جیسے اب یہاں دنیا میں بیٹھے. مجبوری ہے، کچھ لوگ پیچھے بیٹھے ہیں، کچھ آگے بیٹھے ہیں. تو جو پیچھے بیٹھے ہیں ظاہراً ان کی بے اکرامی ہو رہی ہے، اور جنت میں کسی کی بے اکرامی نہیں. وہاں بڑی بڑی نشستیں ایسے ہوں گی کہ سب ایک دوسرے کی طرف متقابلین رخ کر کے بیٹھے، کسی کی طرف پشت نہیں ہوگی. یہ میرے دوستو بہترین اور خوبصورت جگہ اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی. اور اس کو اللہ فرما رہے نعمت ثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنا اچھا بدلہ ہے. جس کو اللہ فرما رہے کتنا اچھا ہے، اس کی اچھائی کا ہم کیا اندازہ کر سکتے. اور اللہ پاک نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَحَسُنَتْ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا. یہ ٹھکانہ بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. یہ ملے گا ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت. آج اسی محنت میں لگنے کا کہا جاتا ہے کہ ہم اس محنت میں لگیں. یہ ہمارے پاس مہمان آئے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ بہت بڑی محنت ہے. میرا آپ کا سب کا حق ہے، فرض ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کے کام کے اندر شامل ہوں اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. پوری دنیا پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کا نظام زندہ ہو جائے. یہ ہم سب کی زندگیوں کا مقصد ہونا چاہیے. اسی مقصد کی ادائیگی پہ یہ سارے وعدے ہیں اللہ رب العزت. اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد کما انت اہل. صلی علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.